میری ایک ہی خالہ تھی جو امی کی سوتیلی بہن تھی اور ان دونوں بہنوں کا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب امی کو میکے والوں سے نہ ملنے دیتے تھے۔ جب تک نانا زندہ رہے میری ماں کا تھوڑا بہت تعلق میکے والوں سے رہا، ان کے بعد بالکل ختم ہو گیا۔ جب خالہ عظمت کی شادی ہوئی 4 سال بعد ہماری نانی بھی انتقال کر گئی۔ اب خالہ کا بھی سوائے امی کے اور کوئی رشتہ دار نہ رہا۔ وہ امی سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ابا جان کی سخت مزاجی کی وجہ سے دونوں بہنوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہ تھا۔ خالو سرفراز بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ خالہ عظمت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ خالہ بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد وہ 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ بڑی لڑکی کا نام شبانہ اور چھوٹی کا نام دردانہ تھا۔ خالہ بہت خوبصورت تھی۔ دونوں بچیاں بھی ماں پر گئی تھی، جبکہ خالو بھی وجیح اور خوش شکل تھے۔ یہ شکل و صورت سے ہبروؤں کا خاندان کہلاتا تھا۔ خالہ کی زندگی کے ابتدائی سال اچھے گزرے، پھر جانے کیا ہوا کہ خالو کچھ برے دوستوں کی سوسائٹی میں غلط راستوں پر چل نکلے۔ وہ اکثر کوٹھوں پر رقص و سرور کی محفلوں میں اپنا روپیہ بے دریغ اڑانے لگے۔ تبھی ان کی ملاقات ایک رقاصہ سے ہو گئی، جس کے پیچھے انہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب بیچ دیا۔ دولت اتنی لٹائی کہ خالی دامن ہو گئے۔ کاروباری ساکھ اور عزت خاک میں مل گئی۔ سنا ہے اس بازار کی عورتیں تو صرف دولت سے محبت کرتی ہیں، تبھی عرف عام میں انہیں مالزادیاں کہا جاتا ہے۔ جب تک دولت مرد کا ساتھ دیتی ہے وہ بھی اسے اپنے کوٹھے پر جگہ دیتی ہیں۔ جب چاہنے والے کی دولت ساتھ چھوڑ جائے تو ان مالزادیوں کی کنگال سے کیا نسبت۔ خالو نے جس رقاصہ کے پیچھے اپنی ساری دولت گنوا دی، اس نے بعد میں ان سے آنکھیں پھیر کر دھتکار دیا۔ اس بات کا خالو کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ بیمار پڑ گئے، تو انہوں نے غم کو کم کرنے کے لیے نشہ شروع کر دیا۔ ادھر ان کی غفلت سے کاروبار چوپٹ ہو گیا تو وہ قرض دار ہو گئے، اور ادھر دوست یار سب چھوڑ گئے جو کبھی کوٹھے کی محفلوں میں ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ جب مفلسی کے ساتھ ساتھ قرض ہوا بہت تنگ کرنے لگے تو ایک دوست آڑے آیا جس کا نام زبیر تھا۔ جب خالو پر برے دن آئے تو اس نے ہی ان کی کچھ مالی مدد کی، یہاں تک کہ خالو کی بیماری کے دنوں میں زبیر کا ہماری خالہ کے گھر آنا جانا بہت ہو گیا۔ ان دنوں خالہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ زبیر نے خالہ کو باقاعدہ خرچے اور راشن وغیرہ کے لیے کچھ رقم دینی شروع کر دی اور خالو کا علاج بھی کرانے لگا۔ انسان کی نیت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ خدا جانے پہلے سے اس کی نیت بد تھی یا بعد میں خراب ہو گئی۔ علاج کے بہانے وہ خالو کو ہیروئن کا نشہ دینے لگا۔ رہی سہی کسر اس طرح پوری ہو گئی کہ وہ ہیروئن کے نشے کے عادی ہو کر بالکل بیکار ہو کر رہ گئے۔ اب خالہ عظمت کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے ہمت ہار دی۔ ان دنوں ان کی پریشانی اس درجہ تھی کہ ان کے پڑوسی آ کر امی کو کہتے کہ تمہاری بہن بہت برے حالات میں ہے، آپ لوگ ان کی طرف خبر گیری کو جائیں۔ امی مجبور تھی، وہ ابو کے منع کرنے کے باعث ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور خالہ بھی اسی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ البتہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں دونوں چوری چھپے مل لیتی تھی۔ ایک دن خالہ حالات سے مجبور ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابو کو پتہ چل گیا، انہوں نے امی سے جھگڑا کیا اور خوب ہنگامہ اٹھایا۔ بولے کہ ایک بغیرت نشہ باز آدمی کے اہل خانہ ہمارے گھر آنا جانا رکھیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کل کو تمہارا بہنوئی بھی آ جائے گا۔ ہم ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے جو ہیروئن جیسی لت کا شکار ہو کر اپنا گھر بار اور عزت برباد کر چکا ہو۔ وہ تو اب بھی نشہ کر کے بازار حسن کی گلیوں میں پڑا رہتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنا رشتہ دار بتائیں گے تو کون ہماری اولاد سے رشتے ناطے کرے گا۔ غرض ابو نے زمین و سامان ایک کر دیا، تبھی امی نے خالہ عظمت کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئیں اور نہ ہی ابو جان کے ڈر سے ہم سے رابطہ رکھ سکی۔ زبیر نے خالہ جان کی مجبوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ مالی مدد کر کے وہ ان کے گھر کا فرد اور ان کا ہمدرد بن گیا۔ وہ اسے اپنا محسن سمجھ کر اس پر اعتبار کرنے لگی۔ ان دنوں شبانہ کی عمر 16 اور دردانہ کی 14 سال تھی۔ ان کی ماں چاروں جانب سے دکھوں کے سیلاب میں گر چکی تھی۔ جوان لڑکیوں کا بوجھ اور شوہر کی یہ حالت، جبکہ ذریعہ آمدنی کوئی نہ تھا۔ خالہ نے مکمل طور پر زبیر کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے اس پر تکیہ کر لیا۔ 2 سال بعد نشے کی زیادتی کی وجہ سے خالو کا انتقال ہو گیا۔ زبیر ہی ان کو نشہ مہیا کرتا تھا۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی اسی نے کی۔ اب وہ ٹوٹا پھوٹا آسرا
بھی نہ رہا۔ زبیر نے خالہ سے کہا، تمہارا شوہر زندہ تھا تو لوگوں کے منہ بند تھے، اب وہ نہیں رہا تو محلے والے میرا تمہارے گھر آنا برداشت نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور میرے گھر چل کر رہو۔ خالہ بیچاری عجیب مشکل میں گرفتار تھی۔ اب تک اس شخص کا اچھا سلوک ان کے سامنے ایک مثال تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان اور ان کے مرحوم شوہر کا باوفا دوست ثابت ہوا تھا۔ مصیبت کے دنوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، مگر انہیں زمانے کا بھی خوف تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکیاں جوان اور شادی کے قابل ہیں، اس عمر میں جب کہ ان کی شادی کے دن ہیں، اگر میں نکاح کر لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیٹیاں کیا سوچیں گی کہ ماں ہمیں دلہن بنانے کی بجائے خود دلہن بن گئی؟ جب تک تم خود کسی مرد کا تحفظ حاصل نہ کرو گی، تمہاری بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھروں میں نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بہت خراب ہے، تنہا عورت کس طرح ان فرائض سے بغیر سہارے عہدہ برا ہو سکتی ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، میں کب تک تمہاری امداد کرتا رہوں گا؟ اس طرح سمجھا بجھا کر زبیر نے ان کو شیشے میں اتار لیا اور بقول خالہ جھوٹا سچا نکاح بھی کر لیا۔ نکاح سے پہلے خالہ نے کسی طرح امی سے ملاقات کی کوشش کی تھی، مگر ابو کے ڈر سے میری ماں ان سے ملنے نہ گئی۔ کہلوا دیا کہ نکاح کر لو، اچھی بات ہے، نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اس طرح ان بیچاری نے کوئی راہ نہ پا کر زبیر سے نکاح کر لیا۔ خدا جانے یہ سچ مچ کا نکاح تھا یا اس شخص کا ڈونگ تھا۔ وہ نکاح نامہ لایا، خالہ سے دستخط کرائے، اپنی طرف سے 4 لوگوں کے نام بھی لکھ لیے اور پھر خالہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کو لے کر پرانے محلے سے چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ پہلے تو ان کے محلے کی کوئی عورت مل جاتی تو ان کے برے حالات اس کی زبانی معلوم ہو جاتے تھے، یا امی کسی جاننے والے کو خالہ کے محلے بھیج کر ان کے حالات پتہ کروا لیا کرتی تھی۔ اب جب کہ زبیر کے نئے ٹھکانے کا ہی پتہ نہ تھا تو کس طرح ان کے حالات معلوم ہو سکتے تھے؟ یوں ہی 6 برس گزر گئے۔ ایک دن ابو گھر آئے تو موڈ بہت خراب تھا۔ امی سے کہنے لگے، سن لو اپنی بہن کے کرتوت، میں نہ کہتا تھا کہ عظمت سے نہ ملو، اور کوئی وجہ تھی نا، نام تو عظمت اور گری جا کر ذلت کی پستیوں میں۔ یہ عظمت مجھے شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ آج ایک جاننے والا ملا تھا، وہ فلم انڈسٹری کا آدمی ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ ایک عظمت نامی عورت ہے جس نے زبیر نامی شخص سے شادی کر رکھی ہے۔ اس شخص نے نکاح کا ڈونگ رچا کر اس کی دونوں لڑکیوں کو کوٹھے کی زینت بنا دیا ہے اور اب ان کو فلم انڈسٹری میں لانے کے جتن کر رہا ہے۔ والد صاحب نے یہ کہہ کر زمین پر تھوک دیا اور بولے، ایسے لوگوں کو رشتہ دار بتانا اپنی عزت خراب کرنا ہے۔ میں یوں ہی تو منع نہیں کیا کرتا تھا تم کو، مجھے تمہاری بہن اور بہنوئی کے لچھنوں کا اندازہ تھا۔ اب خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ عظمت تمہاری بہن ہے، اگر کوئی ذکر کرے تو کہہ دینا وہ عظمت تو کب کی مر گئی، یہ کوئی اور عظمت ہوگی۔ ابا کی باتیں سن کر میں سوچتی رہ گئی کہ حالات نے خالہ اور ان کی لڑکیوں پر کیا قیامت ڈھائی جو وہ ایسی غلیظ زندگی کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یقیناً ان سب کی شرافت کا قاتل وہ بدمعاش زبیر تھا جس نے ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے میری خالہ اور ان کی بیٹیوں کو دلدل میں گرا دیا، لیکن ابا جان جو جان بوجھ کر میری مفلس اور مجبور خالہ سے تغافل برتتے رہے اور پھر برے حالات میں ان کی مدد نہیں کی، کیا وہ مجرم نہیں؟ میری نظروں میں تو وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے امی کو بھی ترک تعلق پر مجبور کیا۔ انہوں نے بے شک قطع رحمی سے کام لیا اور آج والدہ اپنی بہن اور بانجیوں کو اپنی رشتہ دار بتانے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ ابا جیسے لوگ دوسروں کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔